یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، اسے وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد، انسان کے ذمے جس طرح باقی فرائض عبادات جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جو چیز لازم اللہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو رزق وہ کمائے وہ رزق حلال ہونا چاہیے، جو رزق وہ کھائے وہ حلال ہونا چاہیے، جو رزق کمائے اس کے ذرائع حلال ہونے چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں رزق کے کھانے اور کمانے کا حکم آیا تو ساتھ ہی فرمایا حلالا طیبا، کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، ہمارے دیے ہوئے حلال میں سے کھاؤ۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں مگر انسان اپنے فعل سے اس کو حرام کر بیٹھتا ہے، اس کے اندر آمیزش کر لیتا ہے۔ اور رزق حلال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا، رزق حلال کمانا اور حلال ہی رزق کھانا، اللہ نے اس کو فرض کیا انسان پر۔ اس کی کمائی رشوت کی نہ ہو، ڈاکے، راہزنی، فراڈ، دھوکہ دہی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری محنت کی کمائی ہونی چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بدن کو حرام غذا دی گئی، یعنی بدن جو پلا بڑا، اس کو جو وجود ملا وہ حرام غذا سے ملا، جو طاقت آئی حرام غذا سے آئی۔ اب حرام غذا وہ کسی بھی صورت میں ہو، بظاہر تم نے پھل کھائے ہوں، حلال جانور کا گوشت کھایا ہو، آٹے کی اور گیہوں کی روٹی کھائی ہو، حلال جانور کا دودھ ہی پیا ہو، مگر جن چیزوں جس پیسے سے وہ خریدا گیا وہ پیسہ اگر حرام ذرائع سے تھا، وہ کمائی رشوت کی کمائی تھی، دھوکہ دہی کی کمائی تھی، غضب کی ہوئی کمائی تھی، فراڈ کی کمائی تھی، تو یاد رکھو پھر وہ غذا حرام تصور ہوگی۔ اور ایسے پیسے سے خریدی ہوئی غذا جب تمہارے وجود میں جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بدن جس کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو داخلہ جنت نہیں ملے گا۔ یہ یاد رکھو، یہ غور و فکر کریں وہ لوگ جو حرام طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر اس سے وہ اعلیٰ جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو یہاں تک کہ سود کے پیسے کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس سے صدقہ دے دیا۔ یہ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے ایسے حرام کے پیسے کو اگر ثواب کی نیت سمجھ کر صدقہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم ایک اس چیز سے کمائی لے رہے ہو جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، جو بذات خود ایک حرام کمائی ہے، اور پھر اس کو تم ثواب اور حصول اجر
اور عبادت سمجھ کے خرچ کر رہے ہو. ہمیں لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اس کی کمائی کو چھوڑو، جیسی بھی تھی دیا تو ہے نا اللہ کی راہ میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے مالوں کی، جائیدادوں کی، تمہارے گوشتوں کی اللہ کو تو حاجت نہیں. اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے، جس طرح اللہ رب العالمین کھانے کا حکم دیتا ہے کہ حلال کھاؤ، جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کی بات کی راہ خدا میں، تو فرمایا اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے خرچ کرو، حرام میں سے خرچ نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جب کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسا زمانہ لوگوں پر آ جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ جو کمائی میں لے رہا ہوں یا حلال ہے یا حرام ہے. ہر اس چیز کو حلال تصور کیا جائے گا جس سے ذرائع آمدنی بڑھتے ہوں گے. یعنی پیسے کی حرص اس قدر غالب آ جائے گا، دولت کمانے کا نشہ اس قدر غالب آ جائے گا کہ انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا یہ جو پیسہ اور دولت آ رہی ہے، جو کام کیا ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے کہ کوئی نہیں، یہ جائز ہے کہ کوئی نہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ ایسی کمپنیوں میں پیسے لگا دیتے ہیں کہ علل اعلان جو سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے وہ نفع لے رہے ہیں. وہ کہتے جی ہم نے تو پیسہ لگایا ہے تو نفع لیا ہے نا، حالانکہ پتہ ان کا پیسہ ایسی جگہ پہ لگ رہا ہے جو اعلانیہ طور پہ حرام ہے. اور شریعت اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ چکی والا جب گیہوں پیسے، وہ پیسنے کے بعد اس میں سے وہ گندم اور آٹا نہیں نکال سکتا، وہ پورا پورا دے، وہ اپنے پیسنے کی اجرت حاصل کرے، پیسے کی شکل میں اجرت حاصل کریں. اور ہمارے ہاں پرواہ کوئی نہیں ہمیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. یہاں تک علماء نے تو لکھا ہے کہ کپڑا سلنے کے لیے درزی کو دیا اور درزی نے اس میں سے کپڑا کاٹ کے رکھ لیا، اور پھر اس نے روئی بنائی اور روئی کاتی اور پھر اس نے دھاگا بنایا. فرماتے یہ سارا جو عمل ہوا اس سے پھر اس نے پیسے حاصل کر کے اپنی روزی خریدی اور پیٹ بھرا. فرمایا یہ سارے کا سارا حرام تھا اور جہنم میں لے جانے والا عمل تھا. اور کسی کے کپڑے میں سے درزی جان بوجھ کے کپڑا رکھ لے، اسلام تو اس سے منع کرتا ہے کہ جس کا کپڑا اس کو لوٹا دیا جائے. مگر یہاں تو لاکھوں لاکھ حرام کے کام ہوتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں. تو اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق بخشے.